بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالوہاب آپ کو پروگرام Q&A کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جگہ جگہ پر اس بات کو بیان کیا کہ میں مومنین کا دوست ہوں، اور پھر اللہ رب العزت نے میں نے جو آپ حضرات کے سامنے آیت مقدسہ تلاوت فرمائی، جس میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک جو اللہ کے آگاہ ہو جاؤ، الا ان اولیاء اللہ، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کے جو ولی ہیں، اولیاء، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ناظرین، خوف کیا چیز ہے؟ عام طور پر خوف اس اندیشے کا نام ہوتا ہے، اس کیفیت کا نام ہوتا ہے، اس فکر اور سوچ کا نام ہوتا ہے کہ آدمی ہر وقت اس کو یہ دھیان رہتا ہے کہ کہیں کچھ ایسا ہو نہ جائے۔ مثال کے طور پر آپ سفر کے لیے تیاری کر رہے ہیں، سفر پہ جانا ہے، آپ نے پاکستان کا سفر ہے، حج اور عمرے کا سفر ہے، یا کہیں لوکل سفر پہ آپ جا رہے ہیں، ٹرین میں، پلین میں، گاڑی میں، بس میں، تو ایک انجانا سا خوف ہوتا ہے کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے، کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ عام طور پر جو آدمی خود سفر کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں یہ خوف پوشیدہ ہوتا ہے، اور اس کے جو لواحقین ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے ذہنوں کے اندر بھی یہ خوف ہوتا ہے۔ اسی لیے جب تک انسان منزل مقصود پہ پہنچ نہیں جاتا، اس وقت تک وہ خوف اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ اب جیسے ہی وہ پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد فوراً فون کرتا ہے اپنی بیوی کو، والدہ کو، بچوں کو کہ جی میں خیر و عافیت کے ساتھ پہنچ گیا ہوں، تو ان کو بھی سکون ہو جاتا ہے کہ بھئی وہ جو خوف تھا وہ ختم ہو گیا۔ کہ ایک شخص کو پاکستان جانا تھا، جب اتر کے کراچی، گھر اسلام آباد، لاہور پہنچ گئے، فون کر دیا جی میں پہنچ گیا ہوں، تو گھر والوں کا خوف بھی ختم ہو گیا، اور اس شخص کا بھی جو پلین کے حادثے کا اور انجانا سا جو خوف تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو ہر وقت کسی ایسی خبر سے، کسی ایسے حادثے سے انسان خوف میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے جب انسان کوئی کاروبار کر رہا ہوتا ہے، کوئی ڈیل کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو ایک خوف سا ہوتا ہے کہ کہیں مجھے اس ڈیل کے اندر نقصان نہ ہو جائے۔ کچھ خرید رہا ہوتا ہے تو اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہیں مجھے اس میں نقصان نہ ہو جائے۔ یعنی زندگی کے ہر شعبے کے اندر آپ رکھ سکتے ہیں، لے سکتے ہیں۔ ایک طالب علم ہے، اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہیں میں فیل نہ ہو جاؤں۔ اسی طرح آپ ڈرائیونگ ٹیسٹ دینے جا رہے ہیں، آپ کو یہ خوف ہوتا ہے کہیں میں ڈرائیونگ ٹیسٹ میں ناکام نہ ہو جاؤں۔ یہ خوف جو ہے وہ ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو سب سے پہلی بشارت جسے کہہ لیں جو دی ہے، خوشخبری جو دی ہے، وہ اللہ کے ولی کو، جو اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اس کو جو سب سے بڑی خوشخبری اللہ رب العزت نے دی ہے وہ کیا دی ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، کہ اللہ کے ولی، اللہ کے دوستوں کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ جو میں نے سارے آپ کو جو خوف بیان کیے ہیں، یہ سارے خوف ہیں یہ دنیا کے اندر، یعنی ہماری جو چیزیں ہیں، دنیاوی معاملات ہیں، انہی معاملات کے اندر ہمیں یہ خوف لگا رہتا ہے۔ لیکن حقیقی جو خوف ہے اور جو سب سے زیادہ ڈر کی بات ہے، وہ ہے آخرت کے اعتبار سے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت کے اندر اگر ناکامی ہو گئی، اگر آخرت کے امتحان میں فیل ہو گئے، تو وہاں کا فیل ہونا تو ایسا ہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کا فیلئر ہو گیا، وہاں کی ناکامی ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ہو گئی۔ یہاں تو ایک دفعہ فیل ہوئے، کوئی بات نہیں، دوبارہ پاس ہو سکتے ہیں،
آج نقصان ہو گیا کوئی بات نہیں، دوبارہ جو ہے وہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو یہاں کے خوف کو تو امن سے بدلا جا سکتا ہے، لیکن وہاں اگر ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی اور ہمیشہ ہمیشہ کی فیلئر شپ ہمارے کھاتے پہ لکھ دی گئی، ہمیں اس کا سرٹیفکیٹ مل گیا، تو آپ اندازہ کریں کہ یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو جو سب سے پہلی جو سرٹیفکیٹ عطا فرماتے ہیں کہ وہ یہ کہ اس دن کی ہولناکیاں، خوف، جو موت کے وقت کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، پلسرات میں کیا ہوگا، میزان جب حساب کتاب ہوگا اس وقت کیا ہوگا، ان سب چیزوں سے اللہ رب العزت ان کو بے خوف کر دیتے ہیں، ان کے اندر اطمینان ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت اس وقت کے اندر ان کو امن عطا فرمائیں گے جس وقت کے اندر آپ اندازہ کریں اس بات کا کہ تمام امت جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچے گی کہ اس وقت کی جو خوف ہے، ہولناکیاں ہیں، اللہ رب العزت سے گزارش کریں کہ آپ حساب کتاب شروع کریں تاکہ یہ جو معاملہ ہے انتظار کا، حشر کا، یہ ختم ہو، ہمیں اس سے تو ہماری جان چھٹے، تو وہ اس وقت بھی کہیں گے، وہ نفسی نفسی کی صدا ہوگی، وہ کہیں گے نہیں، آج کے دن جو ہے وہ اللہ رب العزت اتنے غضبناک ہیں کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی بھی اللہ رب العزت، نہ اس سے پہلے میں نے اللہ کو اتنا غضبناک دیکھا، نہ لگتا ہے کہ آج کے بعد اللہ اتنے غضبناک ہوں گے، غصے میں ہوں گے۔ تو اس دن صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو قبول فرمایا جائے گا۔ اچھا ناظرین، یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہولناکیاں ہیں، خوف، تو اللہ رب العزت جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کو یہ اس چیز سے امن عطا فرماتے ہیں، بے خوفی عطا فرماتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان کو کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ اچھا غم کیا چیز ہوتی ہے؟ خوف تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ خوف آپ سب کی، کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے تو ایک دم اندیشے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے، کچھ ایسی بیماری نہ ہو، جب تک رپورٹ نہیں آتی اس وقت تک جو ہے وہ ٹینشن رہتی ہے کہ کوئی ایسی بیماری ڈائگنوز نہ ہو جائے، کچھ یہ نہ ہو جائے، کچھ وہ نہ ہو جائے، ہر وقت ہم خوف کے اندر مبتلا ہیں۔ تو ایک چیز اس سے بے خوفی، دوسری غم، ولا هم یحزنون الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان کو غم نہیں ہوگا۔ غم کس چیز کو کہتے ہیں؟ غم کہتے ہیں مثال کے طور پہ کہ ایک شخص اپنے کام پر بیٹھا ہوا ہے، ایک دم اس کو خبر ملتی ہے کہ تمہارے چچا کا، تمہارے ماموں کا، تمہاری والدہ کا، تمہارے والد کا، تمہارے بیٹے کا، بھائی کا، کسی کا حادثہ ہو گیا، ایک دم اس کو خبر ملی، اب وہ غمگین ہو گیا، اب ایک دم اس کو غم طاری ہو گیا، فلانا بیمار ہو گیا، ایک دم اس پر غم کی کیفیت طاری ہو گئی۔ یا خبر آتی ہے کہ بھئی تم نے جو اسٹاک خریدا تھا یا جو شیئرز مارکیٹ میں انویسٹمنٹ تم نے کی تھی وہ اتنی مارکیٹ انڈیکس ڈاؤن ہو گیا، تمہیں اتنا نقصان ہو گیا، فلانی چیز تم نے خریدی تھی اس میں تمہیں اتنا نقصان ہو گیا، ایک دم انسان غمگین ہو جاتا ہے۔ تو ہمیشہ ایسی خبر سے جس سے انسان کو ناخوشی ہو تو وہ انسان غمگین ہو جاتا ہے، فوراً اس کے چہرے کی کیفیت بدل جاتی ہے، اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے اور ہر چیز اس کو بری لگنے لگتی ہے۔ تو یہ ایک الگ، تو یہ بھی ایک کیفیت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اب وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ یعنی غمگین نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ غمگین نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا کہ وہ غمگین ہو۔ مثال کے طور پہ ایک انسان یہاں پر جد و جہد کرتا رہے، نفس کے خلاف چلتا رہے، اللہ کو راضی کرتا رہے، سچ بولتا رہے، غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، اپنی پردے کی، شرم کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت کرے، دھوکہ نہ دے، چیٹنگ نہ کرے، سود نہ کھائے، شراب نہ پیے، زنا نہ کرے، ایک جد و جہد کے اندر لگا ہوا ہو، اور جو ہے وہ اب وہ پر امید ہو گیا، اب خدا نخواستہ وہاں پر جاتا ہے اور جانے کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ تو تم نے دکھلاوے کے لیے کیا تھا، تو ایک دم جیسی یہ خبر ملی کہ یہ سارا کام تو تم نے ریا کے لیے کیا تھا، شہرت کے لیے کیا تھا، تو ختم، آدمی جو ہے کیسا غمگین ہوگا، اور وہاں کا غمگین ایسا غمگین کہ پھر اس غم کو کوئی دور نہیں کر سکتا ہے سوائے اللہ کے۔ تو ناظرین، یہ سب سے جو دو چیزیں اللہ رب العزت ولی کو عطا فرماتے ہیں۔ اب ضمناً میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں ولی کسے کہتے ہیں، ولایت کسے کہتے ہیں، اور ولی کہتے ہیں اور دوست کو کہتے ہیں۔ ولی کہتے ہیں جیسے باپ ولی ہوتا ہے، دادا ولی ہوتا ہے، جو ولایت جس کو اختیار ہوتا ہے، جس کے پاس جو ہے قوت ہوتی ہے، اور عام طور پر ولی اس کو کہا جاتا ہے کہ جو دوست ہوتا ہے اور جو اللہ کا اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے،
اپنی دوستی کو اللہ کی دوستی کے ساتھ لگا دیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ولی. عام اصطلاح میں، بالکل عام فہم انداز میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو اب ولی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ولایت عامہ اور ایک ہے ولایت خاصہ. ولایت عامہ کیا ہے؟ یعنی جس کو عام ولایت حاصل ہوتی ہے وہ ہے مطلقاً ایمان. جو شخص ایمان لاتا ہے، اعمال صالحہ کو اختیار کرتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ اس کو ولایت عامہ عطا فرماتے ہیں. یہ تمام مومن، جو شخص بھی مسلمان ہے، ایمان والا ہے، وہ اللہ کا دوست ہے. اور قرآن میں اللہ رب العزت نے وضاحت کے ساتھ اس بات کو ارشاد فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو لوگ ایمان لائے. یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان کو نکالتا ہے کفر کی تاریکیوں سے، گناہوں کی تاریکیوں سے، بدعت، رسوم اور جو ہے شرک کی تاریکیوں سے اللہ نے ان کو نکالا، اور یخرجہم من الظلمات الی النور، اور نور کی طرف لے آئے. نور سے مراد ہدایت ہے اور صراط مستقیم ہے، دین ہے، اور یہ جو شریعت ہے یہ ہے. تو اللہ، یہ ولایت عامہ تو ہر مسلمان کو حاصل ہوتی ہے. اور آگے پھر اسی آیت کا ضمناً یہ بھی عرض کر دوں، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، کہ جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں ان کے دوست، ان کے ولی جو ہوتے ہیں وہ طاغوت ہوتے ہیں. اولیاء، دوست، ایک ولی نہیں، کئی اولیاء. طاغوت سے مراد کیا؟ شیطان، شیاطین، تمام کے تمام شیاطین، اور انسانوں کے اندر جو شیاطین ہوتے ہیں. اسی طرح سے جو ہے جتنی جو کفریہ چیزیں ہیں اور جو ذرائع ہیں، جو اسباب ہیں، جو افراد ہیں، وہ ساری کی ساری، یہ جو بت ہیں، جتنے شرک کی چیزیں، ساری کی ساری ان کی دوست بن جاتی ہیں. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. اور ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ نور سے، یعنی ہدایت سے نکال کر کفر، اسلام سے نکال کر کفر کی طرف لے کے جاتے ہیں، یعنی شرک کی طرف، بدعات کی طرف، رسوم کی طرف، رواج کی طرف وہ نکالتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. تو ناظرین، یہ ولایت عامہ ہے. ایک ہوتی ہے ولایت خاصہ. ولایت خاصہ جو ہے وہ کچھ لوگوں کو حاصل ہوتی ہے، جسے ہم عام طور پر کہتے ہیں نا یہ اللہ کا ولی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی لیتا ہے، دشمنی کرتا ہے، فقد آذنتہ بالحرب، اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے. تو یہ جو ولایت ہے، یہ ولی کون سا ولی ہے کہ یہ جو مقام کب حاصل ہوتا ہے؟ اس کو ولایت خاصہ کہا جاتا ہے. ولایت خاصہ کی علماء نے، صوفیہ کرام نے، مشائخ نے بہت ساری اقسام بیان کی ہیں، اور اقسام سے مراد ان کے بارے میں بتایا کہ وہ یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. میں مختصراً آپ حضرات کے سامنے ان کی 3 صفات بیان کر دیتا ہوں، اور یہ 3 صفات جس شخص کے اندر پائی جائیں گی وہ اس کو ولایت خاصہ حاصل ہے. سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ وہ شخص جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہوگا ہر چیز کے اندر. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا فرائض کے اندر، واجبات کے اندر، سنتوں کے اندر، مستحبات کے اندر، اور پھر عملی زندگی کے اندر بھی، معاشرتی زندگی کے اندر بھی، معیشتی زندگی کے اندر بھی، اپنی ازدواجی زندگی کے اندر بھی، عائلی زندگی کے اندر بھی، انفرادی زندگی کے اندر بھی، اجتماعی زندگی کے اندر بھی، اس کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا سارا اللہ رب العزت کے احکامات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہوگا. اب جو شخص اگر اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتا، مثال کے طور پر فرائض، روزہ نہیں رکھتا، نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، حج نہیں کرتا، یہ تو وہ فرائض ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے، جو کرنے والے کام ہیں. اسی طرح جو ممنوعات ہیں، حرام چیزوں سے نہیں بچتا اور حرام چیزوں کے اندر مبتلا ہے، تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. جو شخص نماز نہ پڑھے وہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا، وہ شیطان کا ولی ہوتا ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا. اور جو شخص رمضان کے روزے نہیں رکھتا وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. جو شخص حج نہ کرے، عمرہ نہ کرے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اور جس شخص کی زندگی کے اندر اللہ کے احکامات کو پورا کرنا نہ ہو، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اس کا چہرہ نہ ہو، اس کی صورت نہ ہو، اس کی سیرت نہ ہو، اس کی زندگی نہ ہو، اس کا لباس نہ ہو، اس کا چلنا پھرنا، اخلاق، اس کی تمام چیزیں حضور کے طریقے سے ہٹ کر ہیں، تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. یہ جو آج کل اصطلاحیں ہیں نا، یہ فقیر ہے، یہ مجذوب ہے، اور شکلیں دیکھو، صورتیں دیکھو، نہ نماز پڑھتے ہیں،
سگریٹ بھی پی رہے ہیں ماشاءاللہ، اور بہت ساری چیزیں پی رہے ہیں اور اللہ کے ولی بنے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم فقیر ہیں۔ تو یہ آپ کو میں جو علامات بتا رہا ہوں ولایت خاصہ کی، تو سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہو ہر چیز کے اندر، اور جس چیز سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہو، جس چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو، ان چیزوں سے وہ رکتا ہو۔ یہ سب سے پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط کیا ہے ولایت خاصہ کے لیے؟ کہ وہ ذکر اذکار کے اندر لگا رہتا ہو، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی وہ اللہ کی یاد کے اندر ہو۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، یعنی غفلت کے اندر نہ ہو۔ غافل کس کو کہتے ہیں ناظرین؟ غافل اس کو کہتے ہیں کہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو غفلت میں مبتلا ہو، جس کا دھیان نہ ہو۔ ایک آدمی سو رہا ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ غافل ہے۔ ایک آدمی اگر پڑھائی کی طرف دھیان نہیں دے رہا، گاڑی چلانے کی طرف دھیان نہیں دے رہا، اپنی زندگی کی طرف دھیان نہیں دے رہا، اپنے بچوں کی طرف دھیان نہیں دے رہا، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ غافل ہے۔ غافل کا مطلب یہ کہ توجہ نہیں کر رہا۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اللہ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر کہ حساب کا دن قریب آ چکا، لیکن یہ لوگ جو ہے ابھی تک غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ لاہیۃ قلوبهم، ان کے دل متوجہ نہیں ہوتے۔ تو غفلت کیا کس چیز کو کہتے ہیں؟ کہ دل کا متوجہ نہ ہونا، دھیان کا نہ ہونا۔ تو جو ولی ہوتا ہے وہ ہر آن، ہر گھڑی، ہر وقت جو ہے وہ صبح، دوپہر، شام، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، قیام کی حالت میں، قعود کی حالت میں، بستروں کے اندر، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہ جن کے جسم جو ہے اپنے بستروں سے دور رہتے ہیں، یہ ہر وقت اللہ کے ذکر کے اندر مبتلا ہو اور کبھی بھی غافل نہ ہو اللہ کی ذات سے۔ دوسری نشانی۔ اور تیسری کیا ہے ناظرین؟ تیسری یہ ہے کہ دنیا سے بے رغبتی ہو، اور دنیا داروں سے بے رغبتی ہو، اور دنیاوی اشیاء سے بے رغبتی ہو، اور رسوم اور رواج سے، جو پیر، جو ولی بظاہر کہتا ہو کہ میں اللہ والا ہوں اور لوگ اس کو ولی کہتے ہوں، اور وہ دنیا کی محبت اس کے اندر بھری ہوئی ہو، اور دنیا کی چیزوں کی محبت اس کے اندر بھری ہوئی ہو، اور جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ولایت کا دعویٰ کرے اور دنیا دار ہو، اور اس کے اٹھنا بیٹھنا، سوچنا، گفتگو، ملاقات، ہر چیز جو ہے دنیا سے متعلق ہو، ہر وقت دنیا کے اندر لگا ہوا ہو؟ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ شخص جو ہے اللہ کا ولی نہیں، بلکہ اس نے وہ لبادہ اوڑا ہوا ہے جس سے یہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ دنیا دار شخص ہے، یہ تاجر ہے، اور اس نے یہ تجارت کے لیے جو ہے یہ اپنے اوپر ایک لبادہ اوڑا ہوا ہے۔ اور چوتھی کیا ہے؟ کہ رسوم رواج سے، بدعات سے، شرک سے، ان چیزوں سے بچتا ہو، دور رہتا ہو، کسی بھی ایسے کام کو نہ کرتا ہو جو سنت سے ہٹ کرو، اور بدعات کے اندر جو نہ پڑا ہوا ہو، اور جو ہے وہ کہتا ہو کہ جی ہاں ٹھیک ہے جی یہ بھی کرنا چاہیے، اور وہ اس سے جب پوچھا جائے کہ بھئی یہ حضور سے ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے، اکابرین تابعین سے ثابت ہے، تبع تابعین سے ثابت ہے، تو وہ کہے کہ اس کے کرنے میں کیا حرج ہے؟ ہم برا کام تو نہیں کر رہے، ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس ولی سے پوچھا جائے گا، پیر سے پوچھا جائے گا کہ بھائی کہ کون سا ایسا یہ نیک کام تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں کر کے گئے؟ کون سا ایسا کام تھا جو صحابہ سے رہ گیا؟ کون سا ایسا طریقہ تھا جو تابعین تبع تابعین سے رہ گیا، جو ماشاءاللہ آپ کے ذہن کے اندر آیا اور آپ نے اس کو شروع کر دیا، تو لہذا اور اس کو بالکل رواج دے دیا؟ جب یہ نہ ہو تو کوئی اس کو کہیں کہ بھئی یہ تو پیر ہی نہیں ہے۔ تو لہذا میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ 3-4 علامتیں بیان کر دی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ رب العزت نے اس میں ارشاد فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جو لوگ کہتے ہیں ربنا اللہ، رب ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، رب ہمارا اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر استقامت اختیار کرتے ہیں۔ صرف رب کو رب کہنے سے معاملہ نہیں بنے گا، اس کو رب حقیقی بھی ماننا پڑے گا، اس کو پالنہار، اس کو خالق، مالک، رازق، ہر چیز اسی کو ماننا پڑے گا، مشکل کشا اور جو ہے تمام کی تمام حاجت روائی اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی سے مانگنی پڑے گی۔ اس کے بعد ثم استقاموا، اس پر استقامت کرے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو اللہ رب العزت ان کے اوپر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔
پھر ملائکہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تمہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں اور کوئی غم نہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اور تمہیں جنت کی بشارت دی جاتی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور ہم تمہارے ساتھی ہیں دنیا کی زندگی کے اندر اور آخرت کے اندر بھی. اور جو آخرت کا جو سفر ہے، جو سفر ہم نے اکیلے طے کرنا ہے، مثال کے طور پہ ناظرین، اگر کوئی شخص اکیلا کہیں جا رہا ہو اور راستہ بھی اجنبی ہو، منزل کا بھی پتہ نہ ہو کہ کس راستے سے جانا ہے، تو خوف آ رہا ہوتا ہے، آدمی پوچھ رہا ہوتا ہے، میپ نکال رہا ہوتا ہے. اور اسی دوران اگر کوئی شخص مل جائے اور وہ کہے کہ بھئی آپ کہاں جا رہے ہیں، میں بولوں بھئی، وہ کہے کہ ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں، وہ کہے نہیں وہ تو میں بھی وہیں جا رہا ہوں اور مجھے راستہ بھی پتہ ہے اور میں اجنبی بھی نہیں ہوں، مجھے سب باتیں پتہ ہیں، تو آپ کتنے بے اطمینان ہو کر سکون سے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ہم سفر مل گیا، ہمیں اب کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو فرشتے کیا کہتے ہیں کہ ہم تمہاری آخرت کے اندر، تمہاری قبر کے اندر، تمہارے قبر سے اٹھنے کے بعد، تمہاری موت کے وقت، پھر موت کے بعد قبر کے داخل ہونے کے اندر، پھر قبر سے اٹھتے وقت پلسرات کے اوپر ہر جگہ، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، پھر ہم دنیا کی زندگی کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی جو ہے تمہارے دوست بن جاتے ہیں. تو ناظرین، یہ ہے حقیقی ولایت. اور ولایت دیکھیں، نبوت تو اللہ رب العزت منتخب کرتا ہے جس شخص کو اللہ رب العزت نے نبی بنانا ہوتا ہے، اور کوئی بھی آدمی اپنی عبادات سے، اپنے ریاضت سے، اپنے مجاہدے سے نبی نہیں بن سکتا. نبی اللہ رب العزت جو ہے وہ چنتے ہیں، اللہ ہی منتخب کرتے ہیں. اور ولایت جو ہے، اور نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن جو ولایت ہے، ولی بننا، اللہ کا دوست بننا، اللہ کا محبوب بننا، یہ اللہ رب العزت نے اس کو کھلا چھوڑا ہے. ہر شخص، ہو سکتا ہے کہ آپ حضرات میں اتنے لوگ ہوں ماشاءاللہ، میری بہنیں، مائیں اور میرے بھائی اور میرے بزرگوار ایسے ہوں جو اللہ کے ولی ہوں، اور بہت سارے ایسے ہوں جن کے دلوں کے اندر تمنا ہو کہ ہم بھی اللہ کے ولی بن جائیں. اور ہر شخص کو اس بات کی تمنا ہے کہ کسی مالدار آدمی کو دیکھتے ہیں، ملینئر کو دیکھتے ہیں، تمنا کرتے ہیں کہ جی ہم بھی ملینئر ہو جائیں. کسی بڑے آدمی کا گھر دیکھ کر آتے ہیں، شاندار گھر دیکھ کر آتے ہیں، تو فوراً تمنائیں جاگ اٹھتی ہیں کہ ہمارا گھر بھی ایسا ہو جائے. کسی کے پاس اچھی گاڑی دیکھتے ہیں تو فوراً تمنا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی ایسی گاڑی ہو. ہر چیز، ہماری مطمع نظر جو ہے وہ سارا دنیاوی چیزیں ہیں. کبھی کیا آپ نے کسی اللہ والے کو دیکھا، کسی اللہ کے ولی کو دیکھا، کسی عالم کو دیکھا، کسی شیخ کو دیکھا؟ کیا آپ حضرات نے یا میں نے، ہم نے تمنا کی کہ جس طرح سے اس نے ریاضت کر کے، مجاہدہ کر کے یہ اللہ کا ولی بن گیا ہے اور اس کو وہ مقام حاصل ہو گیا ہے، تو کیوں نہ میں بھی وہ مقام حاصل کر لوں، کیوں نہ مجھے بھی وہ رتبہ مل جائے، کیوں نہ میں بھی اللہ کا دوست بن جاؤں اور مجھے بھی ساری بشارتیں مل جائیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ولایت عامہ تو ہم سب کو حاصل ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ولایت خاصہ بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دیکھتے ہیں ہمارا کالر کون ہے. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ جی اللہ مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میری بہن، اللہ کا کرم شکر. مفتی صاحب، میں نے 1 مہینے پہلے آپ کو اپنے وہ بتائے تھے خواب. اب تھوڑے سے مجھے یاد ہیں، تو پلیز آپ مجھے ضرور بتا دیں اس کا. ایک تو میں نے یہ دیکھا تھا کہ مطلب کہ ہمارے بیڈ کے پاس سے نا سانپ نکل رہا ہے، اور وہ بالکل اتنا قریب تھا کہ میں نیند میں ڈر گئی، چیخ کرنا اٹھ کر بیٹھ گئی تھی. ایک تو یہ تھا، اور دوسرا میں نے اسی طرح کا دیکھا تھا کہ مطلب میں کسی گھر میں ہوں، اپنی بہن کے ساتھ ہوں، اور ہم مطلب میری نانی کے بیڈ کے نیچے نا ایک سانپ ہے. تو میں برتن دھو کر، اس طرح سے کچھ تھا، جب میں برتن دھو کر فارغ ہو جاتی ہوں، اس کو کھانا وانا کچھ دے کر نا، تو میں اپنی بہن سے کہتی ہوں کہ اب دیکھنا یہ اب مطلب وہ سانپ میں جان آ جائے گی، یا کچھ اس طرح سے تھا. اچھا اور جی، ایک میرا یہ تھا کہ ہلو جی سن رہا ہوں میں. جی، اور ایک میں نے دیکھا تھا کہ میری مدر ان لا کہیں جا رہی ہیں، تو انہوں نے نا اپنے پاؤں میں بالکل نئی چپل پہنی ہوئی. وہ چپل اس طرح کی جیسے عموماً پٹھان لوگ نہیں پہنتے، پشاوری اسٹائل کی، چمک رہی ہے، بالکل نئی ہے. تو یہ میں نے دیکھا تھا. تو ہاں، یہ پلیز میرے یہ ان کا ضرور جواب دے دیجیے گا. اچھا اور یہ پلیز یہ فون نہیں کٹ کرے گا، کیونکہ ہم لوگ 1 منتھ سے ٹرائی کر رہے ہیں، تو میری ساس سے بھی آپ پلیز بات کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی مفتی صاحب، آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے. میری آواز ہلکی آ رہی ہے؟ جی، اچھا، شاید شروع میرے سے. کان بند ہوں، کیونکہ مجھے ذرا طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے. اچھا، جو میں پہلے بول رہا تھا اس وقت بھی ہلکی آ رہی تھی یا ابھی نہیں، ہلکی ہے؟ اب ذرا بہتر ہے. اچھا جی فرمائیں. جی نہیں پہلے تو میں بول ہی نہیں رہا تھا نا.
اچھا 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 جی اصل میں نے ہے نا دو تین ویک ہو گئے، جمعرات کے رات کو میں نے خواب دیکھا تھا. ہوں تو جو دوسرے دن صبح جمعہ تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ میں ہے نا ایک کسی انجانی جگہ پہ کھڑی ہوئی ہوں، ہوں اور میں یہ سوچ رہی ہوں، میں دیکھ رہی ہوں سب طرف، اور میں کہہ رہی ہوں یہ تو چاروں طرف سے راستے بند ہیں، ہوں اور اب کیسے جیسے ہم یہاں سے چھٹکارا لیں یا کیسے ہم جائیں. تو ایک دم سے مجھے نا مسجد نظر آتی ہے. ہوں تو وہ مسجد جو ہوتی ہے تو میں اس کی طرف چل پڑتی ہوں. وہ مسجد کی طرف میں نے کہا ہاں ایک راستہ مسجد میں سے بھی تو جاتا ہے. اچھا ماشاء اللہ جی تو وہ مسجد جو تھی اس کا گنبد اور دروازہ وغیرہ جو تھا نا گرین کلر کا تھا. ماشاء اللہ اور ٹھیک ہے. میں اس کے پاس سے جب میں گئی ہوں تو وہاں پہ مرد حضرات جو ہیں وہ نماز پڑھ کے نکل رہے تھے، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، قمیص شلوار سفید. ٹھیک ہے. تو میں مسجد کے اندر چلی گئی اور وہ مسجد کے میں ایسا تھا کہ جیسے میں آر پار چلی جاؤں گی. تو یہ میں نے دیکھا تھا. جی تو دوسرا میں نے ابھی رات کو خواب میں دیکھا ہے کہ میری والدہ صاحبہ ہیں، وہ مرحوم ہے، مطلب ان کا انتقال ہو چکا ہے. تو وہ مجھے وہ کہہ رہی ہیں ایک سوٹ کیس ہے، اور وہ میری چھوٹی بہن ہے وہ جو کراچی میں رہتی ہے. جی تو انہوں نے وہ مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ یہ سوٹ کیس تم سمینہ کو دے دو. تو میں نے کہا کہ اس کے اندر جو کپڑے ہیں وہ پتہ نہیں لوگوں کے ہیں کس کے، اگر وہ پہنے گی تو وہ دیکھیں گے کہ ان کے کپڑے ہیں. تو وہ کہنے لگی نہیں یہ سعودی عرب سے میں پتہ نہیں لائی تھی یا سعودی عرب کے ہیں جمع کیے ہوئے. ٹھیک ہے. اور وہ چابیاں مجھے دیتی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ چابیاں مجھے دیتی ہیں کہ یہ تم اس کو دے دینا. بس پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے. اچھا یہ بتائیں، جی ایک تو یہ کہ یہ جو پہلے جو آپ نے خواب دیکھا ہے، کوئی ایسا کوئی ابھی کسی آپ کوئی کام ہے، کوئی مسئلہ ہے کہ جو رکا ہوا ہے، ہو نہیں رہا، یا کوئی ایسی جی ہاں وہی میرے گھر کے ٹرانسفر کا مسئلہ ہے، اور بھائی اس میں بہت بہانے کر رہے ہیں، دیر کر رہے ہیں جان بوجھ کے، جبکہ میں نے ساری پیمنٹ کی ہوئی ہے، بس وہ اسی میں رکاوٹیں کر رہے ہیں. اچھا جی اچھا. دوسرا یہ جو بہن ہے آپ کی، جی اچھا ان کا کیا ابھی وہ یہ بھی کراچی میں رہتی ہیں؟ جی یہ کراچی میں ہی اچھا رہتی ان ہیں. کا کیا ہے، کوئی آپ کا کوئی ایسا کوئی والدہ کا کوئی چیز ہو جو لینا دینا ایسا کچھ ہے؟ لینا دینا وہ تو والدہ کا جی مکان کا بھی ذرا پرابلم چل رہا ہے. نہیں تو ان بہن کے کوئی حصے کا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ نہیں حصہ تو ہمیں ورثہ تو مل گیا، لیکن وہ جو ایجنسیاں میں نے ایک دفعہ آپ سے پوچھا تھا نا، جی جی تو وہ بھائی جو ہے وہ ایجنسیوں کے پیسے نہیں دے رہے، جبکہ والد اچھا نہیں صاحب. وہ تو ٹوٹل وہ ڈیفرنٹ چیز ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ کا کوئی ایسی چیز ہے جو ان بہن کے ساتھ کوئی لین دین ہو، ان بہن کے ساتھ میرے ساتھ؟ جی آپ کے ساتھ، یا آپ کی اچھا والدہ نے میرے کبھی؟ ساتھ نہیں، میرے ساتھ تو الحمدللہ کوئی بات نہیں ہے، بلکہ میں ہی ان کو زیادہ سمجھتی ہوں کیونکہ ان کی مالی حالت اتنی اچھی نہیں اچھا ہے. چلیں دیکھیں یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا نا. جی ہاں اچھا چلیں ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ جو میری جو پہلے جو بہن نے دیکھا ہے، جی یہ ماشاءاللہ ان کی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ جی ماشاءاللہ سے ان کی شادی کو 7-8 سال ہو گئے. اور کتنے بچے ہیں ان کے؟ ان کے 2 بچے ہیں اور ایک اور ایکسپیکٹ کر رہی ہیں نیکسٹ منتھ اچھا انشاءاللہ. ماشاءاللہ. جی اور شوہر محترم آپ کے بیٹے کیا کرتے ہیں؟ میرے بیٹے آج کل وہ جاب لیس ہیں. جاب لیس ہیں؟ جی تو کتنے عرصے سے جاب لیس ہیں؟ 3-4 سال ہو گئے. 3-4 سال سے؟ جی ہاں. اچھا کوئی خاص وجہ ہے جاب نہ کرنے کی نہیں یا بس جاب نہ؟ اپلیکیشن دیتے ہیں لیکن وہ جواب ہی نہیں آتا. اچھا ان کی صحت کیسی رہتی ہے؟ صحت تو وہ بہت دبلے پتلے ہیں. اچھا نہیں دبلے پتلا ہونا تو ہاں ویسے صحت صحیح ہے جی تقریباً، لیکن بس نہیں مطلب یعنی بدخوابی کا شکار ہیں، کیا ہے، کوئی سستی ہے، یہ تھوڑا سا بتائیں مجھے. سستی تو بہت ہے، لیزی بہت ہے. اچھا جی اچھا چلیں ٹھیک ہے. اچھا آپ پروگرام دیکھیں، میں بتاتا ہوں. بہت شکریہ اچھا آپ ایک منٹ پلیز، ایک اور کر لیں کیونکہ بہت. اچھا ابھی بہت ٹائم دے بس دیا میں نے ایک آپ اور کو. بتاؤں گی، صرف میری بہن نے اصل میں کراچی سے ہی بھیجا ہے مجھے. اچھا وہ تو اب دیکھیں نا، بہتر یہی ہے کہ وہ بہن ہی بتائیں. ابھی وہ کیا تو کوئی وہاں ہے خواب ہے؟ نا کراچی میں. کوئی خواب ہے ان کا؟ جی 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 اوہو پلیز اب بڑی مہربانی ہوگی، وہ بھی 1 مہینے سے کر رہی ہیں. اللہ اچھا آپ کا بھلا کرے. نہیں ایسا نہ کہیں، اللہ کے وہ تو بالکل. آپ جی بتائیں جی جی بتائیں. انہوں نے دیکھا ہے کہ ان کی شادی کو 14-15 سال ہو گئے. جی 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 تو وہ یہ دیکھتی ہیں، کہتی ہیں میں شادی سے پہلے بھی اور اب تک میں یہ دیکھتی ہوں کہ کچھ عرصے تک میرے پیچھے گائے بھاگتی ہے. اچھا جی وہ سفید رنگ کی ہوتی ہے یا پھر وہ جیسے براؤن لال ہوتی ہے نا عام طور پہ جو گائیں ہوتی ہے وہ، اور وہ ڈر کر چھپ رہی ہوتی ہیں اور وہ بھاگتی جاتی ہیں، چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ملتی. اسی طرح کبھی کبھی اونٹ بھی دیکھتی ہیں.
اچھا جی اچھا، وہ جو آپ کی جو بہن ہے یہی جن کو آپ نے جی خواب جی جی بالکل بالکل یہی ہیں؟ جی ہاں. اچھا، اور ان کے کتنے بچے ہیں؟ ان کے ماشاءاللہ 3 بچے ہیں، 2 بیٹیاں 1 بیٹا ہے. اور شوہر محترم کیا کرتے ہیں ان کے؟ شوہر محترم جو ہیں وہ انہوں نے ورثے سے ایک وہ لگوائی ہے پرنٹنگ مشین. اچھا جی بس وہ ایسا کچھ ایسا لگتا ہے کہ یعنی ان کا، اب یہ تو میں ان سے پوچھتا، آپ کو تو اتنا نہیں پتا ہوگا. جی آپ مجھ سے پوچھے، مجھے سب پتہ ہے ان کا تقریباً. اچھا، جی نہیں تو اس وقت کیا کوئی بہت زیادہ وہ کسی چکر میں مالی حالات کے اندر پھنسے بہت ہوئے ہیں زیادہ. کیا، جی کہ وہ جو حل نہیں ہو رہا، کوئی ایسا لگتا ہے کوئی؟ جی ہاں بہت زیادہ مالی حالات خراب ہے. اور کوئی مطلب یہ ہے کہ سمجھ لیں کہ اتنا آتا نہیں ہے کہ انسان روٹی بھی صحیح طرح سے اچھا کھا چلیں سکے. ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں میری بہن. جی ٹھیک ہے. بہت شکریہ بہت آپ کی شکریہ کال آپ کا، کرنے کا، جزاک جزاک اللہ. اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب مجھے آپ سے خواب کی تعبیر پوچھنی ہے. جی جی میری بہن، آج بدھ ہے، پوچھیں خوابوں کی تعبیر. پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے ارادہ کیا ہے اللہ کا دوست بننے کا؟ انشاءاللہ. میری شروع کی بات سنی آپ نے؟ ہاں جی جی جی. تو اس سے کیا آپ نے حاصل کیا، کیا آپ نے کیا ارادہ کیا ہے، پہلے یہ بتائیں. میں نے آدھی بات سنی، باقی پھر آدھی میں بات سنی ہے؟ تھوڑا دوسرے کمرے میں چلی گئی کیونکہ وہاں سے نا وہ ٹی وی آن تھا تو آپ کی آواز جو ہے نا پھر فون. ویسے بھی آپ کی آواز کم آ رہی ہے. چلے اس میں کا تھوڑا مطلب آپ کا زیادہ سارا دھیان یہ تھا کہ بھئی خواب کی تعبیر پوچھنی ہے بس، ٹھیک ہے؟ تعبیر پوچھنی ہے انشاءاللہ. وہ جو آپ بتا رہے تھے کہ اللہ کا دوست بننا، اور جو وہ ہے نا اس پہ انشاءاللہ عمل بھی ہوگا انشاءاللہ. جی اصل یہی ہے میری بہن، اصل یہی ہے. چلیں پوچھیں جلدی سے. ہاں جی. وہ مجھے بس یہ ہے کہ تقریباً 1 ہفتے سے یا اس سے زیادہ ابھی انہی دنوں میں جو ہمارے خاندان کے یا ایسے بھی نا جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں وہ نا زیادہ مطلب خواب میں آتے ہیں. ایک تو میرے اپنے والد صاحب ہیں، وہ مطلب کہتے کچھ نہیں، اسی طرح جیسے روٹین کی بات ہوتی ہے یا کچھ ایسے مطلب اچھے موڈ میں مسکرا رہے ہیں. کبھی بولتے ہیں کہ اچھا پہلے جو سب سے میں نے دیکھا، میں ایسے اپنی والدہ کے ساتھ جیسے چھوٹا سا کسی بات پہ اختلاف ہو جائے یا جیسے ہوتا تھا نارمل. آپ کی والدہ حیات ہیں، انتقال کر جی چکی؟ جی ماشاءاللہ حیات ہے. حیات ہیں، اچھا تو ماشاءاللہ. وہ ایسے دونوں بیٹھے ہوتے ہیں تو جیسے گلا ہوتا ہے نا، یا ویسے ہی بچے ایسے کرتے ہیں کہ ابو جی انہوں نے ایسے کیا یا کچھ ایسے. تو وہ ایسے مسکراتے ہیں، بولتے ہیں اچھا تم ان کو چھوڑو، ادھر آ جاؤ، تم اس سائڈ پہ آؤ، میرے پاس بیٹھ جاؤ. ایسے پھر دو روز مسلسل ایسے ہی ہوتا رہا کہ بس یہی کہتے ہیں اچھا تم امی کو رہنے دو نا، تم ادھر آ جاؤ. تو پھر فرسٹ ڈے پتہ نہیں، میں صرف سنتی ہوں ان کے پاس، پہلے میری بہن کو بولتے ہیں ادھر آ جاؤ، پھر مجھے. تو نیکسٹ ڈے یہ ہے کہ مجھے کہتے ہیں کہ ادھر آ جاؤ، لیکن میں ان کے پاس سے ہو کے نا تو ایسے جیسے بچہ لاڈ سے یوں کرتا نہیں، میں دوسری سائڈ پہ چلی جاتی ہوں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد وہ تقریباً روز میرے خواب میں آتے ہیں، ایسے کوئی خاص بات نہیں کہتے، بس مسکرانا اور ایسے. اور اس کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ ہم جب بہت چھوٹے ہوتے تھے تو اس وقت ہمارے گھر میں ایک ملازمہ کام کرتی تھی، جو وہ اور ان کی والدہ، وہ دونوں اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں اب کافی عرصے سے. تو وہ تقریباً 1 ہفتے سے نا ہر 1-2 دن کے بعد میرے خواب میں آ رہی، کہتی کچھ نہیں ہے لیکن ایسے ان کی جھلک جیسے نظر آتی ہے یا اس طرح. اور آج ریسنٹلی جو آج رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے جو پاکستان میں گھر ہے نا امی ابو کا، وہاں پہ بہت بڑے والے کھیت میں جیسے شادی ہو رہی ہے کسی کی، اور میں بھی اس شادی میں شریک ہوں. میں نے بہت پیارے ریڈ کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد میری امی جو ہے وہ میٹھا جیسے میٹھے چاول وہ تقسیم کر رہی ہیں لوگوں میں، مجھے بھی دیتی ہیں 1 پلیٹ، پھر اس کے بعد کہتی ہیں اب تو ختم ہو گئی، یہ لو آخری پلیٹ ہے. تو ایسے جیسے مطلب بانٹ رہی ہیں. اور اس کے بعد میرے ہسبینڈ کی ایک بھانجی ہے جو بالکل جوانی میں فوت ہو گئی تھی، آج رات کو وہ میرے خواب میں آئی. اور وہ صرف نہ ایسے بیٹھی ہوئی ہے سفید رنگ کے کپڑے پہن کے، اور اس کی گود میں ایک بکری کا بچہ ہے، اور تخت پہ بیٹھی ہوئی ہے، مسکرا رہی ہے. میں ان کی مامی ہوں. تو وہ کہتی کچھ نہیں ہے لیکن سفید رنگ کے کپڑے پہن کے نا، تو دوپٹہ بھی بہت پیارا سا. اچھا وہ کیا کہہ رہی ہیں آپ، اس کا کیا ہو چکا ہے؟ وہ فوت ہو چکی ہے. وہ بھی فوت ہو چکی ہے؟ ہاں جی. اچھا اچھا. تو اس کی گود میں ایک بکری. کیا رشتہ ہے آپ کا ان سے؟ بھانجی ممانی کا ہے؟ ممانی. آپ اس کی مامی ہیں، یعنی آپ کے شوہر کی بھانجی ہیں وہ؟ جی جی. اچھا. کافی عرصے سے فوت ہو چکی ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. چلیں والدہ کہاں رہتی ہیں آپ کی؟ وہ پاکستان میں. اچھا. اور آپ ان کو فون کرتی رہتی ہیں؟ ویسے کرتی رہتی ہوں، لیکن جو لاسٹ ٹائم کل کیا تھا کافی دنوں کے بعد کیا تھا. نہیں تو آپ کی والدہ آپ سے خوش ہیں؟ آپ کا کیا مسئلہ ہے ان کے ساتھ؟
خوش ہیں اچھا نارمل جیسے. نارمل ہیں. ہاں جی. چلیں ٹھیک ہے. آپ ان کو لک آفٹر کرتی ہیں, خیال رکھتی ہیں ان کا؟ ہاں جی, فون شون کرنا اور اس طرح سے, اور تو چلیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میری بہن, میں بتاتا ہوں. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا, چلیں جزاکم اللہ حسن جزا. ابھی بھائی اتنے خواب ایک ایک بندہ سنائے گا تو کتنا ہے. اچھا جواب دے لیتے ہیں تاکہ پھر تو وہ مسئلہ وہ ہے نا. اچھا پہلے تو میری بہن نے میرے خیال میں پہلے جو پوچھا ہے کہ وہ سانپ ہے یہ ہے, اور دوسرا بھی یہی سنایا. پھر دیکھیں میری بہن, جو آپ نے جو خواب دیکھے ہیں اس سے یہ ہے کہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی حفاظت فرمائے, اور خاص طور پہ جو آپ حضرات کی جو خاص طور پہ شوہر کے جو حالات ہیں, اور وہ جو 5 سال سے 4 سال سے جاب نہیں کر رہے, اور ان کی جو کیفیت ہے ہر وقت سست رہنا, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس پہ نشاندہی کرتی ہیں کہ آپ کے جو شوہر محترم ہیں ان کے اوپر کسی قسم کے یعنی یا تو کوئی اثرات ہیں, یا کوئی ان کے ساتھ کسی نے کوئی ایسا کوئی معاملہ کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ سست ہو جائیں اور مالی طور پر خوشحال نہ ہوں. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ پہلے تو اپنے شوہر محترم سے گزارش کریں, اور آپ بھی دونوں آپ حضرات جو ہے وہ نماز کی پابندی کریں. آپ بھی پردے کی پابندی کریں, اپنے شوہر سے کہیں کہ وہ نماز جماعت سے پڑھا کریں اور باوضو رہا کریں, پاک صاف رہیں, باوضو رہیں, اور روزانہ صبح کے وقت میں 3 دفعہ سورہ مزمل آپ بھی پڑھیں اور آپ کے شوہر محترم بھی پڑھیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرور اللہ حفاظت بھی فرمائے گا, اور اللہ تعالیٰ جو کیفیت ہے اس کیفیت ختم بھی ہوگی. اور یہ اگر چاہتے ہیں کہ ان کو صحت ملے, آپ حضرات کو جو پرابلمز ہیں یہ ختم ہو, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ گھر کے اندر دینداری والا ماحول پیدا کریں, اور شوہر محترم سے کہیں کہ پاک صاف رہیں, باوضو رہیں, آپ بھی باوضو رہیں, پردے کی پابندی کریں اور نماز کی پابندی کریں. اللہ تعالیٰ جو ہے آپ حضرات کی مشکلات آسان فرمائے, آپ کے شوہر کی مشکلات بھی آسان فرمائے. دوسرا جو آپ کی ساس نے دیکھا ہے, دیکھیں وہ جو ایک تو یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس خواب میں کہ ان کا جو مسئلہ ہے پاکستان میں, جو جائیداد کا جو مسئلہ ہے بتا رہی ہیں, یا یہی بظاہر نظر آتا ہے کہ کوئی ایک ایسی پرابلم ہے جو بہت زیادہ ہر طرف سے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا, لیکن امید ہے کہ جیسے انہوں نے مسجد دیکھی ہے اور اس کے اندر جاتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ مسئلہ انشاءاللہ ان کا حل ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے ان کو تھوڑی سی جو ہے وہ صبر کرنا ہوگا, اور تھوڑا پیار محبت سے اور حوصلے سے کام لینا ہوگا, غصے میں نہیں آنا, اور پیار محبت سے انشاءاللہ وہ اپنا یہ کام کریں گی تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور اس میں کامیابی عطا فرمائیں گے, ان کا یہ مسئلہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گا. اور دوسرا جو ہے میری بہن, آپ کی جو بہن ہیں اور ان کے بھی مالی حالات آپ نے بتایا بہت خراب ہیں, اور ان کا اس طرح سے دیکھنا, لیکن اگر ان سے کہیں کہ ان کے شوہر محترم اور وہ حضرات جو ہے وہ روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کریں, نماز کی پابندی کریں اور پردے کا خیال رکھیں, پاک صاف رہیں اور سورہ واقعہ روزانہ پڑھیں, انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو خوشحالی بھی عطا فرمائیں گے. اور جو ان کا جو کام شروع کیا ہے روزانہ ان سے کہیں صبح کے وقت جب کام کے لیے نکلیں تو سورہ بروج 1 دفعہ پڑھ لیا کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی ضرور برکتیں عطا فرمائے گا. اچھا دوسرا جو ہے وہ اپنا جو میں نے عرض کیا, آپ کا جو ہے جو آپ کی جو یہ بہن ہے, جو آپ نے دیکھا, آپ کی والدہ نے جو خواب دیکھا اور کہا کہ یہ کچھ اس کو دے دو, سمینہ نام بتایا آپ نے. اچھا دیکھیں ان کی آپ جو ہے جتنی مدد کر سکتی ہیں آپ کو کرنی چاہیے, اور یہی خواب سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس وقت ان کو آپ کی مدد کی اشد ضرورت ہے. تو جو مدد آپ سے ہو سکتی ہے اپنی توفیق کے مطابق آپ ضرور کریں ان کی. اچھا دوسرا جو ہے وہ میری بہن نے جو دیکھا ہے کہ خاندان والے بہت زیادہ فوت ہوئے ہوئے والد صاحب, اور اسی طرح سے جو ہے ملازمہ. دیکھیں والد صاحب کا خواب میں دیکھنا اور اس حالت میں دیکھنا, تو ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک سے رہیں اور ان کی جو بھی کوئی مسئلہ ہے اس کو حل کریں, اور تھوڑی سی پیسوں کے ذریعے سے بھی ان کی مدد کریں اور ان کا خیال رکھا کریں, ان کو فون کریں اور ان کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آئیں. اور جو ملازمہ اور آپ نے بتایا اس کی بیٹی دونوں انتقال کر چکے ہیں وہ خواب میں, تو اس کی جو بچے ہیں یا اس کے جو لواحقین ہیں ان کی ضرور ان کو لک آفٹر کریں, کچھ صدقہ دیں اور ان کا خیال کریں اللہ تعالیٰ. اور ہو سکتا ہے کہ آپ حضرات کی جب وہ کام کرتی تھی تو کوئی ایسا کوئی کمی رہ گئی, یا کوئی ایسا آپ حضرات سے کوئی ایسا کام جو اس کے پیسے یا اس کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی ہوئی ہے, تو اس کا تدارک کریں اس کے بچوں کے ساتھ اور ان کے لیے دعا بھی کریں. ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے.
اور دوسرا جو آپ نے یہ بات کی کہ آپ کی والدہ آپ کو میٹھے چاول دے رہی ہیں اور جو ہے اس طرح سے آپ نے لال کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ دیکھیں یہ خواب بہت اچھا ہے۔ اس خواب میں یہی ہے کہ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ اپنی والدہ کو لک آفٹر کریں اور ان کا خیال رکھیں، انشاءاللہ پھر والدہ کی طرف سے دعائیں بھی ملیں گی، آپ کو خوشی بھی ملے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو خوشیاں بھی عطا فرمائے گا، برکتیں بھی عطا فرمائے گا زندگی کے اندر بھی انشاءاللہ۔ اور دوسرا جو ہے وہ بھانجی جو ہے اس کے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں، اور ماشاءاللہ اس کی درجات کی بلندی کی دعا کریں، اور یہ اس سے سفید کپڑے پہنے ہوئے دیکھا ہے تو ماشاءاللہ یہ اچھی علامت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرمائی، اور آپ زیادہ سے زیادہ اس کے لیے ایصال ثواب بھی کریں۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری بہن زور سے بولیں بھائی، آواز نہیں آ رہی ہے۔ اچھا جی ابھی آ رہی ہے آواز؟ آ رہی ہے جی۔ ہاں جی، مجھے پوچھنا تھا کہ مفتی صاحب وہ جو نا لوگوں کو پیسے دیتے ہیں نا، ہوں جیسے کہ ادارہ لیتے ہیں، کسی نے نا میرے سے ادارہ لیا نا پیسے، ہوں تو وہ جو نا دے نہیں رہے، اچھا، ٹھیک ہے، اس کے لیے کیا پڑھنا چاہیے مجھے ذرا بتا دیں گے پلیز؟ وہ آپ کے پیسے دے نہیں رہے؟ ہاں جی، انڈیا میں نا میں نے کسی کو دی ہوئی نا پڑوس میں، ٹھیک ہے۔ جب ان کو پریشانی مشکل وقت میں نے دی ہوئی بہت سارے تو پیسے۔ کہاں پہ کس جگہ پہ دیے تھے آپ نے؟ یہاں پہ تھے یا پاکستان میں تھے؟ نہیں انڈیا میں نے دی تھی۔ کدھر؟ انڈیا میں۔ انڈیا میں دیے تھے؟ جی۔ تو وہ آپ کا قرض واپس نہیں کر رہے؟ نہیں کر رہے، میں نے یہاں تھی نا انگلینڈ سے، میں نے ان لوگوں کو بھیجی نا، ضرورت تھا تو ان کو۔ چلیں ٹھیک ہے، اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ ہاں جی، مجھے ایک اولاد کے بارے میں پوچھنا تھا کہ میرے لیے کچھ بتا دیں کہ میں نا اولاد کے بارے میں پڑھنے کے لیے۔ نہیں مطلب اولاد کے بارے میں کیا مطلب؟ اولاد نہیں ہے نا۔ اچھا اولاد نہیں ہے۔ ہاں جی۔ اچھا کتنے سال ہو گئے میری بہن آپ کی شادی کو؟ میری شادی کو 5 سال ہو گئے، لیکن مجھے بہت مسکارج ہوئے 4 دفعہ۔ اچھا مس کیریج ہو چکے ہیں 4 دفعہ؟ جی۔ ٹھیک ہے میری بہن، میں بتاتا ہوں آپ کو جی، انشاءاللہ۔ اور دوسرا جو نا میرے والد کو نا طبیعت ٹھیک نہیں رہتا۔ کہاں پہ؟ وہ بھی انڈیا میں ہے میرے والد نا، بس بتا دیں کہ دعا پڑھنے کے لیے کیا ہوا ان کے کو؟ لیے پڑھ سکتی؟ وہ صرف طبیعت نہیں ٹھیک رہتی ان کی، مطلب کوئی کمزوری خاص ہے ایسی بیمار رہتے ہیں تھوڑا سے۔ اچھا چلیں، نہیں کوئی خاص بیماری ہے تو وہ بتائیں۔ نہیں خاص بیماری نہیں ہے، وہی بہت کمزوری ہے ان کی۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں بالکل بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں کچھ اور سوال پوچھ سکتی ہوں؟ جی پوچھیں، جلدی پوچھیں، ٹائم کم ہاں ہے۔ جی، میرے بھائی نا مجھ سے بات نہیں کرتے جب سے شادی ہوئی نا ان کی جب سے شادی ہوئی ہے؟ ہاں جی، ان کی وہ کہاں رہتے ہیں بھائی آپ کے؟ میرے بھائی ہاں وہ کہاں رہتے ہیں؟ انڈیا میں رہتے ہیں۔ تو جی اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں جواب دیتا ہوں۔ بہت شکریہ میری بہن آپ کی کال کرنے کا، جزاکم اللہ احسن جزا۔ ہمیں مختصر سے بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔